السلام علیکم۔ پاکستان افغانستان کشیدگی کیا کسی بڑے تصادم میں بدل سکتی ہے؟ یہ موضوع ہے خبروں سے آگے کا۔ بیس جیلانی حاضر خدمت ہے۔ خالد حمید اس ہفتے چھٹی پر ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے حملے کے جواب میں پاکستان کی سرحدی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بی بی سی پشتو سروس سے بات کرتے ہوئے ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت اشتعال انگیزی پر یقین نہیں رکھتی، لیکن حالیہ حملے پاکستانی اقدامات کا جواب تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان جنگ کو مزید طوالت دینے کے خواہش مند نہیں اور موجودہ کشیدگی کو مزید بڑھانے سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔ افغان طالبان نے کہا کہ گزشتہ منگل کی شام پکتیکا کے علاقے برمل میں پاکستانی فورس کی جانب سے بمباری کی گئی۔ طالبان وزارت دفاع نے دعویٰ کیا تھا کہ بمباری میں بچوں سمیت عام لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اور مجموعی طور پر 46 افراد ہلاک ہو گئے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس بارے میں کہا تھا کہ پاکستان ٹی ٹی پی سمیت دہشت گرد گروپوں سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے سرحدی علاقوں میں بھی کارروائیاں کرتا ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع نے پکتیکا میں 4 مقامات پر بمباری کی تصدیق کی تھی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ عسکریت پسند سرحد پار سے پاکستان کے اندر دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ پاکستانی ذرائع کا دعویٰ تھا کہ کارروائی میں اہم کمانڈروں سمیت 42 عسکریت پسند ہلاک ہوئے۔ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ جھڑپوں میں جانی نقصان کے حوالے سے متضاد اطلاعات سامنے آئی ہیں، تاہم ان اعداد و شمار کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ چیلنجز میں گھرے افغانستان میں عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مبصرین سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار سمیع یوسفزئی کا کہنا ہے کہ افغانستان اس وقت سیکیورٹی، معیشت، انسانی حقوق اور انسانی بحران جیسے سنگین چیلنجز سے دوچار ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا یہ تھا کہ سرحدی کشیدگی کے بعد طالبان حکومت نے ان مسائل سے عوام کی توجہ ہٹا کر پاکستان مخالف بیانیوں کو مضبوط کرنے میں کامیابی حاصل کی اور وہاں پاکستان مخالف جذبات کو مزید ابھارا جا رہا ہے۔ پاکستان کے حملے کے خلاف سرحدی صوبے پکتیکا سمیت مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ افغانستان کے مشرقی صوبے خوست سے تعلق رکھنے والے صحافی یوسف منگل کے مطابق خوست بازار میں مقامی افراد کی ایک بڑی تعداد نے ایک جلسے میں شرکت کی، جس میں مظاہرین نے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے جوابی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو بطور پراکسی استعمال کر سکتے ہیں۔ سمیع یوسفزئی کہتے ہیں کہ افغان طالبان سرحد پر براہ راست لڑائی کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ ملک کے اندر کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کو بطور پراکسی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جو طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ کی بیعت کر چکے ہیں۔ ان کے مطابق اس خطے میں سرحدی تنازعات اور کشیدگی پڑوسی ممالک کے درمیان معمول کی بات ہے۔ موجودہ صورتحال میں دونوں ممالک کسی بڑے تصادم تک جانے سے گریز کریں گے۔ ان کے بقول اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو سرحدی علاقوں میں رہنے والے عام شہری براہ راست متاثر ہو سکتے ہیں، جس سے ایک نیا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ بد اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے، یہ کہنا ہے سینئر تجزیہ کار طاہر خان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق خان کے کابل کے دورے کے دوران طالبان حکومت سے ان کی ملاقاتوں کے بعد تعلقات میں بہتری کی امید پیدا ہوئی تھی، تاہم حالیہ واقعات کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان بد اعتمادی مزید بڑھے گی۔ طاہر خان کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان بد اعتمادی کی فضا پہلے سے موجود تھی اور محمد صادق خان 1 سال بعد بطور پاکستانی سفارتکار افغانستان کا دورہ کر رہے تھے، تاہم ان واقعات نے اس مثبت پیش رفت کو متاثر کر دیا۔ ان کے بقول اس واقعے کے بعد مفاہمت کا سلسلہ رک گیا اور اس دوران طے پانے والی مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد کا امکان اب معدوم نظر آتا ہے، کیونکہ کسی ملک کے اندر فضائی کارروائی کے اثرات کو زائل ہونے میں کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ طاہر خان مزید کہتے ہیں کہ اس نوعیت کی کارروائیاں تعلقات کی بحالی اور مفاہمت کے عمل کو پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔
فضائی بمباری کے اثرات دیر تک محسوس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی فضا دوبارہ قائم کرنا ایک مشکل عمل بن جائے گا۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں پاکستان اور طالبان حکومت کے لیے کس نوعیت کے اقدام درکار ہیں جن سے باہمی سطح پر اعتماد کی فضا تشکیل کی جا سکے؟ آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اب بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے پروڈیوسر عزیز احمد کے ساتھ۔ خدا حافظ۔